صفحہ نمبر 322 سورہ النور آیت نمبر 46۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد انزلنا، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی ہے، آیاتین نشانیاں آیتیں، مبینات واضح کھلی کھلی، واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، وبالرسول اور ساتھ رسول کے، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، ثم پھر یتولا پھر جاتا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، من بعد ذالک اس عہد کرنے کے بعد، وما اولئک اور نہیں ہے یہ لوگ، بالمومنین مومن، وَإِذَا دُعُوا جب بلایا جاتا ہے ان کو، الی اللہ اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان، اذا فریق جب کہ ایک گروہ، منہم ان میں سے، معرضون اعراض کرتا ہے، وَإِن یکن اور اگر ہو، لہم الحق ان کے لیے حق، یعنی ان کے مطابق فیصلہ، ان کے حق میں فیصلہ، یا تو وہ آتے ہیں، الیہ طرف اس کے، مذعنین سر جھکائے ہوئے فرما برداری سے، افی قلوبہم کیا ان کے دلوں میں، مرضون بیماری ہے، ام ارتابو یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون یا وہ ڈرتے ہیں، ان یخیف اللہ کہ ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ، علیہم اوپر ان کے، ورسولہ اور اس کا رسول، بل اولئک بلکہ یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہیں ان کے اندر عبادت کی جائے، وہ عبادت کی جگہ ہیں، اور ہم نے پڑھا کہ جو تمہارے گھر ہیں ان کے اندر بھی کچھ جگہوں کو مخصوص کر دینا چاہیے عبادت کے لیے، جس میں خلوہ نشینی ہو، گوشہ نشینی ہو، جس میں انسان دنیا کے کاموں سے ہٹ کر بیٹھ جائے، یا گھر کی عورتیں گھر کے کاموں سے ہٹ کر اس گوشے میں جا کر بیٹھ جائیں، اس میں جا کر اللہ کو یاد کریں۔ یہ مسجد اس لیے بنائی گئی ہیں کہ انسان باہر کی دنیا سے کٹ کر یہاں پر آ کر اللہ کے ساتھ یکسو ہو جائے، دل لگا لے، اس لیے مسجدیں بنی ہیں، اور لوگ وہاں سے نکل آئیں اور یہاں پر خوشی سے خوشی حاصل کریں، اطمینان حاصل کریں۔ اسی طرح گھروں کے اندر بھی انسان کو ایسا کرنا چاہیے کہ اگر جتنے بھی محلے کا گھر ہے، چھوٹا سا روم، جس کے اندر آج کل تو گھروں میں اتنا جی یہ ٹی وی روم ہے، یہ فلانا روم ہے، سب بنا لیتے ہیں گھروں کے اندر۔ ایک قرآن روم بھی ہونا چاہیے گھروں کے اندر، قرآن روم، حدیث روم، نماز روم، اس کو ہونا چاہیے چھوٹا سا، جس اندر بیٹھ کے انسان قرآن و حدیث کو پڑھے اور سکون حاصل کرے، گھر کی عورتیں بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، سارا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا، تو فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات، تحقیق ہم نے نازل کر دی، ہم نے بھیج دی تمام واضح آیات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت بیان کرنے کے بعد، وحدانیت نشانیاں بیان کے بعد کہ میں نے یہ چیزیں بنائی، چاند ستارے اور زمین آسمان، وہ بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا، ہدایت کو میں نے کھول کے رکھ دیا، روشن کر دیا میں نے ہدایت کو۔ لقد انزلنا آیات مبینات، کوئی چیز چھپی ہوئی رہی نہیں، ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا۔ فرمایا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر اور جو باطل اس کو واضح کر دے، حق اور روشنی کو واضح کر دے، اس کی ذمہ داری ہے، اور جو اس کا طلبگار ہوگا وہی اس کو حاصل کرے گا۔ جو ہدایت کو چاہے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا، جو بے قدرہ ہوگا، جو اس دین کی قدر نہیں کرے گا، اللہ بے قدروں کو دین کی نعمت نہیں دیتا، ان کے لیے دنیا آسان کر دیتا ہے لیکن دین مشکل کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارا کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے حق کو کھول دیا، واضح کر دیا اور ہر چیز کو آسان کر دیا، ہم نے دل کی روشنی بھی دے دی، تمہیں ظاہر کی آنکھیں بھی دے دی اور دنیا میں بھی روشنی دے دی، تم اندھے نہیں ہو، تم دیکھ رہے سارا کچھ نشانیاں، پھر بھی تم نہ مانو تو پھر تمہاری قسمت ہے، تمہاری جو
اللہ تو تمہارا اپنے مقدر ہے، وہ تمہاری مرضی ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے طرف کس طرف؟ راستے کی طرف، سیدھے راستے طرف۔ جو طلبگار ہوگا اسے ہدایت ملے گی، جو طلبگار نہیں ہوگا اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئک بالمؤمنین۔ اور لوگ کہتے ہیں، اب یہاں سے بات شروع ہو گئی ہے، جو یہاں سے سمجھنے والی بات ہے کہ کلمہ سب نے پڑھا، ہم سب نے کلمہ پڑھا، بات تب کی بھی تھی، بات ہر دور میں یہی رہی ہے، بات اب بھی یہی ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ بِالرَّسُولِ، کہ سب کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم نے کلمہ پڑھا، جتنے گروہ ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، سب کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کس پر؟ اللہ پر، وَبِالرَّسُولِ، رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، سب کہتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، وہ بریلوی ہے، کسی جماعت سے شیعہ ہے، کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ میں کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہو گیا، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول سے محبت کرتا ہوں، وَأَطَعْنَا، ہم اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کے سب مانتے ہیں۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس عہد کرنے کے بعد ایک گروہ پھر گیا۔ اس نے کیسے پھر گیا؟ وہ فرمایا جو پھر گیا نا ان میں سے، وہی لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے، یہی لڑائی چل رہی نا۔ ہم جو جتنے فرقے بن گئے ہیں اپنے ملک کے اندر یا جہاں بھی پڑے ہیں مسلمانوں میں، ہر فرقے والا کہتا ہے میں مومن ہوں، یہ مومن نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، یہ مسلمان نہیں ہے، سب یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور سب کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پھر جاتے ہیں، تو میں یہ مومن نہیں ہے۔ اب وہ کیسے پھرتے ہیں؟ وَإِذَا، کون سے لوگ ہیں وہ جو پھر جاتے ہیں جو مومن نہیں ہیں؟ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب ان کو بلایا جاتا اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، ایک گروہ ان میں سے اعراض کرتا ہے۔ اب یہ آگے وہ رزلٹ نکل آیا کہ وہ جو مومن نہیں ہے، جو مسلمان جماعت نہیں ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں، ان میں وہ لوگ ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے دین کو بلایا جاتا ہے، بھئی یہ دین ہے، یہ حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کی جو احادیث ہیں، آپ کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، آپ کا جو عمل ہے، ہمیں یہ بتلاتا ہے۔ جب اس چیز کو بتلایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے کھول کے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے ہماری خوشیاں ہوں، چاہے ہمارے غم ہوں، چاہے کوئی زندگی کے معاملات ہوں، چاہے دفنانے کے بعد ہوں، مرنے کے بعد ہوں، چاہے ہمارے آباء و اجداد جو کرتے ہوں ان کے جو اپنے معاملات ہوں، اور چاہے یہ قبر پرستیاں ہوں، اور چاہے یہ شیعوں کے معاملے ہوں، گھوڑے نکالنے ہو، تعزیہ کرنے ہو، اور یہ رونا پٹنا ہو، ماتم گرہ زاری کرنا ہو، جو بھی معاملے ہیں، اور چاہے وہ نبوت کے انکاری ہو، وہ اللہ کے، وہ چاہے وہ قرآن کو کہتے ہو یہ قرآن وہ نہیں ہے جو آنا تھا وہ آئے گا، چاہے جو بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ کہتا ہے میں حنفی ہوں، میں مالکی ہوں، میں شافی ہوں، میں کسی مسئلہ رکھتا ہوں، کوئی کہ جب جو اپنا اپنا دعویٰ قائم کرتا ہے، تو میں جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، مسئلہ کھول کے، اللہ کہتا ہے مبینات، ہم نے ہر چیز کو روشن کر دیا، کھول کے رکھ دیا ہر ایک کے سامنے، قرآن بھی کھلا، حدیث بھی کھلی، ہر بات واضح، تم عقل رکھتے ہو، تم شعور رکھتے ہو، اللہ نے تمہیں ذہن دے دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی، اور تم صاحب علم بھی ہو، تمہارے پاس وقت بھی ہے، فرصت بھی ہے، پوچھ بھی سکتے ہو، تحقیق کر بھی سکتے ہو، ہر چیز واضح ہو گئی۔ اس کے باوجود اگر وہ لوگ جو اس بات سے پھر جائیں، اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا، قرآن کی بات آ گئی، حدیث کی بات آ گئی، آپ کا قول آ گیا، آپ کا عمل آ گیا، پھر جو بندہ اس چیز کو چھوڑ دے، اس سے پیچھے ہٹ جائے، وہ کہے گا نہیں میری جماعت یہ کہتی ہے، کہے نہیں میرا فرقہ یہ کہتا ہے، کہے نہیں میں چونکہ فلاں مسئلہ طرف رکھتا ہوں میں اس کی بات مانوں گا، جب وہ اس طرف چلا جائے گا، فرمایا یہ لوگ ہیں معرضون، اعراض کرنے والے، جو دین سے دور ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ہمارا تو فیصلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی فیصلہ کرنے والے کسی حق میں؟ ہم کسی کو منافق کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم کسی کو مشرک کہنے والے بدعت کہنے کون ہوتے ہیں؟ ہمیں تو حق ہی نہیں ہے، ہم کسی کے دل میں جان کے دیکھ سکتے ہی نہیں ہے،
وہ کتنا مومن ہے, کتنا ایمان والا ہے, ہم اس حد تک جا سکتے نہیں ہیں. ہمیں اپنا نہیں پتا اور ہمارے معاملات کیسے ہیں اللہ کی نظر کے اندر. ہم اپنے بارے میں پریشان رہتے ہیں, اللہ ہمیں پتہ نہیں کیسے معاف فرمائے گا, ہمارے معاملے ایسے ہیں, ہم کسی کے بارے میں کیوں دعویٰ کریں. لیکن ظاہری طور پر جو قرآن بتلاتا ہے کہ یہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں, وہ مومن نہیں ہیں, کون ہیں؟ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف, اللہ کے رسول کی طرف, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ معرضون, وہ اعراض کر جاتے ہیں, پھر جاتے ہیں, پیٹھ موڑ جاتے ہیں, وہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں. یہ لوگ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور یہ جو مقلد لوگ ہیں, جو کہتے ہیں ہم مقلد ہیں اور ہم تقلید کے بغیر رہ نہیں سکتے, بڑا لمحہ فکری ہے ان کے لیے, غور کرنے والی آیات ہیں کہ دیکھو تم کیا کرو. کہتے نہیں قرآن حدیث ٹھیک ہے, جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے بھی قرآن حدیث پڑھا ہی تھا نا, انہوں نے اگر کوئی مسئلہ اخذ کیا ہے تو انہوں نے قرآن حدیث کو پڑھ کے اخذ کیا تھا نا, اپنے پاس اخذ نہیں کیا تھا. تو ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے, انہوں نے قرآن کو پڑھا, حدیث کو پڑھا, ہم ان سے منہ نہیں موڑ سکتے. وہ ذکر کیا مورزون, یہ لوگ ہیں اعراض کرنے والے. وَإِذَا وَإِن يَكُن, اور اگر ہو لہم ان کے لیے الحق حق, یعنی ان کے بارے کے اندر فیصلہ اچھا آ جائے, یا تو آتے ہیں الیہی, اس کی طرف مذعنین, سر جھکائے ہوئے. یعنی یہ فیصلہ اس کا ذکر آتا ہے کہ ایک آدمی تھا, یہودی تھا, وہ مسلمان تھا بشر نامی, اور ایک جو یہودی تھا وہ جو مسلمان تھا منافق تھا. دونوں میں کوئی مسئلہ بن گیا کسی معاملے کے اندر, زمین کے معاملے کے اندر. اب وہ یہودی کہتا تھا اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں, وہ منافق کہتا تھا وہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں, یہودی کے پاس جاتے ہیں. مسلمان تھا وہ کہتا نہیں کعب کے پاس جاتے یہودی ہے, وہ یہودی کہتا تیرے نبی کے پاس جاتے ہیں. پھر میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر اس کے حق میں فیصلہ آ جاتا تو اللہ کے نبی کے پاس, اگر اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہو تو پتا تھا اب میں حق میں نہیں ہوں, وہ کہتا اس کے پاس چلتے ہیں. اس کا ذکر کیا جا رہا ہے الیہ مذعنین, جب اپنے بارے میں بات سمجھ لگتی میرے حق میں فیصلہ آنے والا ہے تو جھکے آ جاتے, فرم برداری سے آ جاتے. افی قلوبہم مرضون, کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ کیسا ان کی ذہنیت ہے, ان کا کیسا ذہن ہے, ان کے کیسے معاملات ہیں. سمجھدار لوگ ہیں. اللہ افی قلوبہم, یہ کہتے ہیں تنزیہ بندہ کرنا, جیسے ہم کہتے ہیں یا تو پاگل ہو گئے ہیں, تم سمجھ لگتی نہیں بھائی, تم سمجھا میں تھک گئے ہیں. بچوں کو بندہ کہتا ہے تم سمجھ لگی نہیں آج تک. بندہ جب اک جاتا ہے تو سمجھا جا کے پورا قرآن پڑھتے ہیں, اللہ سمجھا رہا ہے مختلف انداز سے, مختلف پیاس سمجھا رہا ہے کہ جیسے میرے بندے ہیں, نیک لوگ ہیں, میری امتی ہے, جنت میں چلے جائیں. اللہ فی قلوبہم, کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ امیر تاب فی قلوبہم مرضون, کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ امیر تابو, یہ شک میں پڑ گئے ہیں. ام یخافون, کیا یہ ڈرتے ہیں؟ اللہ کتنے الفاظ ادا کر رہا ہے, کیا ہو گیا ان کو, کیوں نہیں یہ بلوڑتے, کیوں نہیں سمجھتے؟ این یخیف اللہ, یہ کہ ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ. حافا, حیف کہتے ہیں کہ کسی فیصلے کے دوران ایک طرف جھک جانا, اور ہاف کہتے ہیں ہافا کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کٹاتے چلے جانا, جیسے چیز ہے اس کو تراشتے چلو گھٹتی چلی جائے گی. تو یعنی یحیفا, یہ ڈرتے ہیں کہ ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ علیہم, اوپر ان کے, وہ رسول, اس کا رسول. یعنی یہ کیا ڈرتے ہیں؟ جیسے جگیردار ہیں ہمارے آج کے, وہ کہتے ہیں وراثت کا مسئلہ, وہ ڈرتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے, اگر ہم وراثت دیں گے بچیوں کو تو کچھ سالوں بعد ہماری جو جگیر ہے وہ تو آدھی سی کم ہوتی چلی جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ جو کاروباری لوگ ہیں, تاجر لوگ ہیں, اور جو قانونی سے وہ کہتے ہیں جی یہ جو سود کا مسئلہ ہے ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے, اگر سود تجارت سے نکال دیں گے تو ہماری معیشت جو خراب ہو جائے گی. یہ فرض ہمارے ہیں کہ کیا یہ ڈرتے کہ اللہ ظلم کرے گا ان کے اوپر؟ یہ جو اللہ نے یہ پردے کے مسائل اپنا نازل فرما دیے, یا دوسرے گھروں میں کیسے داخل ہونا ہے, یہ جو پابندیاں لگا دی اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے لگائی, اس کے اندر ہمارے لیے آسانی ہے, ہمارے لیے خیر ہے, ہمارے لیے برائی ہے. فرمایا یخیف اللہ, یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ ظلم کرے اللہ تعالیٰ ان پر, ان کا رسول. بل اولئک هم الظالمون, فرمایا بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں جو اللہ کی بات نہیں مانتے, اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے, اور یہ لوگ ظلم کرتے ہیں, اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں. اور ان کو پتہ چل جاتا ہے جب اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے, جو احکام نازل کر دیے وہ روشن ہیں, ان پر عمل کرنا نور ہے, رہنمائی ہے, جنت کا راستہ ہے. جو اس پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے بے سکونی ہے, بے مرادی ہے ان کے لیے, اور وہ ظلم بھٹکتے پھریں گے, ان کو کبھی روشنی مل سکتی. بل اولئک هم الظالمون, وہی لوگ ظالم ہیں تو اپنے آپ کو ظلم کرنے والے ہیں. صدق اللہ العظیم.